السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحدود باب حد القذف، تہمت زنا کی حد کا بیان، سبق نمبر ہے 261 261۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما نزل عذری قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فذکر ذلک وتلا القرآن فلما نزل امر برجلین وامرأة فضربوا الحد، اخرجہ احمد والاربعۃ واشار الیہ البخاری۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ عائشہ جو کہ خلیفہ برحق امام برحق جناب عبداللہ بن عثمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہیں، اور جناب امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور عائشہ کون؟ عائشہ جو ایمان والوں کی امی جان ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن مجید میں میری برات نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ نے عائشہ کی برات نازل کر دی، اللہ نے عائشہ کا پاک دامن ہونا بیان کر دیا اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، یعنی قرآن پاک میں سے وہ آیات تلاوت فرمائی جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے تعلق سے نازل ہوئیں۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے نیچے تشریف لائے تو دو مردوں اور ایک عورت کے متعلق فیصلہ فرمایا اور انہیں حد لگائی گئی۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام، مرتبہ، رتبہ، شان، عظمت، رفعت، بلندی درجات معلوم ہوئی۔ اور یاد رکھیے، جریج بزرگ پر تہمت لگانے والے نے تہمت لگائی تو ایک معصوم سے بچے نے کہا کہ میرا باپ الراعی بکریوں کا چرواہا ہے۔ جب سیدہ مریم بنت عمران پر تہمت لگی تو مریم کی گود میں موجود معصوم سے بچے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عیسیٰ نے اپنے ماں کے پاک دامن ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور سبحان اللہ، جب صدیق کی بیٹی، نبی کی بیوی، ایمان والوں کی ماں، اللہ اللہ، جب سیدہ عائشہ پر تہمت لگی تو عائشہ کے پاک دامن ہونے کی گواہی انسانوں اور جنات اور ملائکہ نے نہیں دی، بلکہ عائشہ کے پاک ہونے کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی، یعنی اللہ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے بات کی، اللہ نے کلام فرمایا۔ اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ عائشہ کی طہارت، عائشہ کی پاک دامنی، عائشہ کی برات کے حوالے سے۔ یہ ہے سورہ النور پارہ نمبر 18، اس کی آیت 11 سے لے کر 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
ان الذين جاءوا بالعفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بے شک جو لوگ عائشہ صدیقہ پر بہتان گڑھ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا
اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں نصیحت کرتا ہے، اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی ایسی بات نہ کرنا، یعنی ایسی حرکت کبھی کرنا نہیں۔ اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب میں مبتلا کر دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر کھڑے ہو کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت، عائشہ کی پاک دامنی کے تعلق سے اللہ کا قرآن سنایا۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو آسمانوں سے جبریل لے کر آیا۔ کیوں لے کر آیا؟ کہ صدیق کی بیٹی، نبی کی بیوی، ایمان والوں کی اماں جان سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو بیان کر دیا جائے۔ تو عائشہ کی شان کس قدر بڑی کہ اللہ خود عائشہ کی شان میں بول پڑا۔ جب صدیق پہ معاملہ آیا، اللہ کا قرآن بولا، اللہ نے بات کی۔ اور جب صدیق کی بیٹی، نبی کی بیوی، ایمان والوں کی ماں سید عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ آپ بول پڑا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے اندر اس کے تعلق سے ایک لمبی روایت موجود ہے، جس میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اس طرح بیان کیا ہے۔ حضرت عروہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ فرماتی ہیں سید عائشہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج اقرع بین ازواجہ فایتہن خرج سہمها خرج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کرتے، جس کے نام کا قرعہ نکلتا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر چلتے۔ تو اسی طرح ایک سفر کے موقع پر غزوہ بنی مستلق میں قرعہ ڈالا، نبی علیہ السلام نے، عائشہ کا قرعہ نکلا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر چلے۔ تو اور یہ معاملہ جو ہے وہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایک ہودج میں سوار ہوتی اور اسی ہودج سمیت نیچے اتاری جاتی، پھر ہودج میں بیٹھتی اور مجھے اٹھانے والے دوبارہ اونٹ پر رکھ دیتے۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس لوٹے، مدینے کے قریب ایک جگہ پر رکے، رات کو پڑاؤ کیا، اور فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور پیدل چل پڑی حاجت وغیرہ کے لیے۔ رفع حاجت سے فارغ ہو کر میں لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا ہار، گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں اس کو تلاش کرنے لگی، اتنے میں قافلہ چل پڑا، ہودج اٹھانے والوں نے ہودج اونٹ پر رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ عائشہ فرماتی ہیں کیونکہ میں ان دنوں ہلکی پھلکی تھی تو انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ آیا اس میں ہودج میں عائشہ موجود ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لشکر روانہ ہونے کے بعد میرا ہار مجھے مل گیا۔ میں جب وہاں آئی تو دیکھا کہ کوئی نہیں تھا، اور میں اسی جگہ پر رک گئی
کہ تلاش کرنے والے آئیں گے۔ کہتی ہیں میں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ وہ وہاں آئے اور انہوں نے کسی کو سوتے دیکھا۔ جب میرے قریب آئے مجھے پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں بیدار ہوئی، اپنا چہرہ ڈھانپا اور مجھ سے حضرت صفوان نے کوئی بات نہیں کی۔ سواری پر بٹھایا، خود پیدل چلتے رہے اور ہم لشکر میں اس وقت پہنچے جب عین دوپہر کے وقت گرمی کی شدت تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے، اور اس تہمت کو پھیلانے والا، اس تہمت کا جو کریٹ کرنے والا تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ اور سید عائشہ فرماتی ہیں ہم مدینے پہنچے، میں بیمار ہو گئی، مہینہ بھر بیمار رہی۔ اس عرصے میں تہمت لگانے والوں نے خوب چرچا کیا، پراپیگنڈا کیا، خوب وویلا پہنچا۔ اور اسی طرح آگے یہ لمبی حدیث، یہاں تک کہ مہینہ بھر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا علم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2-3 دن رات لگاتار روتی رہیں۔ آخر کار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ مذکورہ تلاوت شدہ آیات لے کر آئے، اور پھر ان تہمت لگانے والوں میں سے حضرت مصطح بن اساسہ اور اسی طرح حضرت حمنہ بنت جہش اور حضرت حسان بن ثابت رضوان اللہ علیہم، ان لوگوں کو جو ہے وہ حد لگائی گئی تہمت لگانے کی وجہ سے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ۔ جو لوگ پاک دامن خواتین پر تہمت زنا لگاتے ہیں پھر اپنی بات کی سچائی میں 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ تو حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ بنت جہش رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں کو حد لگائی گئی۔ رہ گیا معاملہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھ دیگر انڈر ورلڈ قوتیں، دیگر منافقین، ان کا معاملہ قیامت کے دن پر آخرت پر چھوڑ دیا گیا کہ ان کے لیے آخرت کا، قیامت کا، جہنم کا بڑا عذاب ہے۔ اور انہی میں سے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مالی طور پر تعاون کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، صدیق نے کہا اللہ کی قسم اب میں مصطح پر کبھی کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ تب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات بینات نازل فرمائیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں قرابت داروں، مساکین اور مہاجرین کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھا لینی چاہیے، بلکہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرمائے اور اللہ غفور رحیم ہے؟ یہ آیات سن کر صدیق کہنے لگے، قربان جاؤں صدیق کی صداقت پر،
ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور پھر وہ حضرت مصطح پر اسی طرح خرچ کرنے لگے جس طرح پہلے خرچ کیا کرتے تھے۔ بتائیے کیا ایمان ہے صدیق کا؟ اگر ہماری ماں بہن پر کوئی تہمت لگا دے ہم اس کی جان لینے کے درپے ہو جائیں گے۔ اور صدیق کی صداقت کے کیا کہنے، صدیق کی عظمت اور رفعت اور بلندی کے کیا کہنے کہ اللہ نے ایک آیت نازل کی اور صدیق نے اپنی قسم چھوڑ دی اور اسی طرح حضرت مصطح پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اگلی حدیث